ہم نے خود بھی تو فونکس کے بغیر ہی سیکھا نا، پھر بھی پڑھ ہی گئے ہیں. اور چھوٹے بچوں کو کیوں فونکس سکھائیں، یا یہ جو عادی شکلیں اور یہ سب ان چکروں میں پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ آج ہم ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرا. تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی. پھر جب ایجوکیشن سسٹم مجھے اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اسکول کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا. اب میں ان کو گھر پر ہی پڑھاتی ہوں. ان کے لیے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں. جو لوگ انٹرسٹیڈ ہو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں. چلیں جی، اب آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ جو بک پہ لکھا ہوا ہے ورڈ وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پڑھو. ٹھیک ہے، جیسے چوزے، بھائی، میں چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ سائٹ ریڈنگ اس کو کہتے ہیں، دیکھ کے پڑھنا. میری، یہ ہمیں بار بار پڑھایا جاتا تھا. وہ نہیں کہتے بیٹھ کے پڑھو چلو میری میری میری، ساتھ ساتھ دیکھو بھی تاکہ پکا یاد ہو جائے، ہے نا. یہ کتنا ڈائلاگ سنا ہوگا آپ نے. سیم انگلش میں بھی این آؤل از سٹنگ. چلو بھی اس کو بیٹھ کے یاد کرتے رہو. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کے پڑھتے رہو. ان آر ٹری، اس سے کیا ہوتا تھا کہ این دیکھ کے ہم اس کو پڑھتے رہتے تھے. پڑھ پڑھ کے آہستہ آہستہ ہمیں شکل یاد ہو جاتی تھی، اور پھر جہاں پہ بھی ہمیں این یعنی اے اور این لکھا نظر آتا تھا ہم پڑھتے تھے این. اس کے بعد آؤل، آؤل کو بھی دیکھ دیکھ کے ہمیں شکل یاد ہو جاتی تھی، تو یہاں جہاں کہیں آؤل نظر آئے گا لکھا تو ہم پڑھیں گے آؤل. اسی طرح سے اورنج، ریڈ، دے آر بیوٹیفل، سارے لفظ ہمیں اس طرح سے یاد کرائے جاتے تھے کہ دیکھ کر پڑھائے جاتے تھے اور پھر ہم پیچھے پیچھے پڑھتے تھے. اس کو کہتے ہیں سائٹ ریڈنگ، کہ دیکھ کر یاد کرنا. مطلب اس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، کیونکہ فونکس تو ہمیں کرائی نہیں جاتی تھی. کین تو سی اے این کین، اس طرح ہم یاد کرتے تھے، ہے نا. وائی او یو یو. اور اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کو پہچان ہوتی جاتی ہے اور وہ پھر اس کو آگے آگے کرتا جاتا ہے. لیکن اس میں پھر بھی یہ چکر رہتا ہے کہ آپ کافی زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں دوسرے کے، کہ آپ کو جو بھی نیا لفظ نظر آئے گا آپ اس کو فوراً سے ڈی کوڈ نہیں کر سکیں گے، فوراً سے اس کو نہیں پڑھ سکیں گے. اور بالکل ایسے ہی ہوا. مطلب مجھے ایون 5-6 کلاس تک کافی سارے ورڈز ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان کو پڑھنا کیسے ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ٹیچر بتاتی بھی نہیں تھی، اور مجھے نہیں یاد کہ کسی ٹیچر نے کبھی ہمیں کچھ بتایا ہو یا پڑھایا ہو. سیدھی سی جو بات ہے بھائی. اور ایون یہ جو ورڈز ہوتے ہیں نا، دو ٹف، یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہ ایسے ورڈز تھے جو مجھے پڑھنے ہی نہیں آتے تھے. مجھے دیکھ کے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے، اور کوئی بتاتا بھی نہیں تھا. مطلب دس از ویری اسٹرینج کہ آپ کا ٹیچر بھی نہیں آپ کو بتا رہا کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے. خیر وہ تو عجیب قسم کے حالات تھے، انشاءاللہ کبھی ان پہ بات کریں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہم آج کل بچوں کو پڑھاتے ہیں اس میں کیا ہم کرتے ہیں. اردو کی ہم کراتے ہیں آدھی شکلیں. ٹھیک ہے، اور اس کی ساؤنڈز، جیسے کہ یہ میں ہے نا تو میم کی آدھی شکل شروع میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے میں، میم کے بعد ہے اے کی آدھی شکل ہے. اسی طرح مدد، مدد، ٹھیک ہے، میری، ان سب میں شروع میں میم کی آدھی شکل ایک جیسی ہے. تو اب اگر ہم میم کی آدھی شکل کرا دیں گے اور اس کی آواز ہم یاد کراتے ہیں نا م، تو اس سے جہاں پہ بھی م آ رہا ہے تو کم از کم بچہ اس کو خود سے ڈی کوڈ کر سکتا ہے کہ اچھا یہ م ہے. اس کو ہر لفظ کے لیے بچے کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیچر کے پاس. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے چ کی آدھی شکل کرائی ہے ہم نے، ل کرایا، چل چل. اب یہ چ کہیں پہ بھی ہے، دیکھیں چو میں بھی چ ہے، پھر اوپر چوزے میں بھی چ ہے. تو جہاں پہ بھی چ آئے گا وہاں پہ بچے کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا اس کی یہ ساؤنڈ ہے. مطلب چھوٹے بچے کو ہی ہم نے کرا دی نا، بجائے اس کے کہ اس کو ہم چ دکھا کے پڑھاتے جائیں، کہ آہستہ آہستہ خود ہی وہ اپنے دماغ میں اس کو سیٹ کرے کہ اچھا جہاں پہ اس قسم کی شکل اور نیچے 3 نقطے ہیں اس کو چ پڑھنا، اس کی آواز یہ ہوتی ہے. ورنہ تو ہم نے چے یاد کیا ہوا ہے اس کو، لیکن ہم بچے کو چ پڑھاتے ہیں. اسی طرح سے انگلش میں دیکھیں، یہ ای از، ایٹ، سٹ. ٹھیک ہے، تو ای کی ساؤنڈ جہاں جہاں آ رہی ہے، ان سمجھ آ رہی ہے، تو ہم نے بچے کو ساؤنڈ کرائی ہے، آئی نہیں یاد کرایا، آئی این ان. تو جہاں جہاں آئی آئے گا، ای اس کی ساؤنڈ سے بچے کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا جی ایس، ایٹ، اٹ، ان. تو اگر بچے کو وہ ساؤنڈز کلیئر ہو گئی تو وہ کتنے سارے لفظ فوراً سے پڑھنے کے قابل ہو گیا. ایسے ہی ہوا نا، بچہ محتاج نہیں رہا کسی کا. اسی طرح سے ہر چیز کی جب ساؤنڈ کرائی جائے گی، جیسے کہ کھین، کھ این کھین، تو جہاں پہ بھی کھ لکھا ہوگا بچہ اس کو فوراً سے پڑھ سکتا ہے، کھ. ٹھیک ہے، اے کھین. اسی سے ملتے جلتے اور لفظ ہوں گے تو بچہ ان کو خود ہی سے ڈی کوڈ کر لے گا.
تو یہ آج کل کے جو فونکس ہیں اور جو آدھی شکلیں کرانے کا سسٹم ہے اور جو پہلے چھوٹی اے بی سی کرانے کا سسٹم ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹی عمر سے ہی خود سے لفظوں کو ڈی کوڈ کرنا سیکھتا ہے، پڑھنا نہیں سیکھتا، وہ ان کو ڈی کوڈ کرنا سیکھتا ہے کہ اچھا خود سے مطلب انڈیپینڈنٹلی وہ ریڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے. جبکہ جس طرح سے ہم نے پڑھا ہوا ہے اس طرح آپ انڈیپینڈنٹلی ریڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتے شروع میں، بچپن میں آپ کو دیکھ کے بٹھایا جاتا چل بھی بیٹھ کے پڑھی جا، مطلب دیٹ از سو بورنگ، اور بچے اس چیز سے بہت زیادہ بھاگتے ہیں. ہم نہیں بھاگتے تھے، بس ہماری مرضی لیکن بس کہا جاتا تھا کہ بیٹھ کے اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھتے جاؤ. ایون آج کل آپ کے بچوں کو سپارہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح سائٹ ریڈنگ کے تھرو پڑھایا جاتا ہے، وچ از ریئلی ڈیفیکلٹ. اسی لیے کافی بچے اس چیز سے بھی بھاگتے ہیں اور اس میں ان کو ڈیفیکلٹی آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نوٹس کی ہے کبھی یہ چیز؟ سو دا مین تھنگ از کہ بچہ ڈی کوڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اس کو مزہ بھی آتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، ایزی ہو جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ وہ انڈیپینڈنٹلی ریڈ کر پاتا ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی بچہ ریڈنگ شروع کر دے گا تو اس کے آگے کے مرحلوں کی طرف چلے گا، رائٹنگ کی طرف جائے گا اور ڈفرینٹ چیزیں پڑھے گا، دس اینڈ دیٹ. تو یہ بہت ہی بہت بڑا فرق ہے جو کہ کافی سارے پیرنٹس کو نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ تھا. اور یہ بہت ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا، تبھی ہم اپنے بچے کے لیے چیز ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو گلی محلوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں اور بہت سارے اور اسکولس، اور مطلب دے آر ریئلی ناٹ فالوئنگ اینی فونکس سسٹم ایٹ آل. ٹھیک ہے، ان کو اسی پرانے زمانے سائٹ ریڈنگ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے. ابھی بھی اے بی سی یاد کرائی جاتی ہے، الف ب یاد کرائی جاتی ہے آنیسٹلی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جن اسکولس میں فونکس کرائے بھی جاتے ہیں دے آر ناٹ ریئلی گڈ. سیدھی سی جو بات ہے، وہ اتنے زیادہ اچھے طریقے سے فونکس نہیں کرائے جاتے، وہ بھی نام کے فونکس کرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سوائے چند ایک اچھے اسکولس کے، اور ورنہ آوے کا آوا بگڑا پڑا ہے. سیدھی سی جو بات ہے کہ آپ بچے کو اپنے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بس بھائی جا، وہ ہوتا ہے نا بچے کو گرا دینا، کیا اس کو سوئمنگ پول میں، کہ بس اب اپنے آپ پہ ہی تم یا تو تیرو یا پھر ڈوب جاؤ. اینڈ دس از ہیپننگ کیونکہ لوگ بچے کو اسکول بھیج کے سمجھتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم تو اب بالکل فکر ہماری ختم کہ ہمارا بچہ اسکول جائے، شام کو ٹیوشن جائے، بات ختم. پیرنٹس کو خود سے انوالو ہونا آتا ہی نہیں ہے بچوں کی اسٹڈیز میں، جو کہ ان کو ہونا پڑے گا. اٹس ویری سیریس ایشو، یہ بہت سیریس چیز چل رہی ہے جس کے بارے میں بچہ آپ سے بات نہیں کر سکتا. کیسے کرے گا؟ اس کو خود نہیں پتہ. بھائی اس کو تو بس یہ پتہ کہ میں نے پڑھنا ہے. یہ اس چیز پہ زور رہتا ماں باپ کا کہ بھئی تم نے پڑھنا ہے، تو اس کو تو بس یہ پتہ پڑھنے میں آگے کیا ہے وہ تو خود سے نہیں اندازہ لگا سکتا نا. یو ہیو ٹو سی دیٹ. آپ کو خود یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا چیز میرے بچے کو کرائی جا رہی ہے، کیا نہیں کرائی جا رہی. جو کرائی جا رہی ہے وہ کیسے کرائی جا رہی ہے، کیسے کرائی جانی چاہیے تھی. وائی دا پرابلم مائی چائلڈ از فیسنگ دا پرابلم، واٹ از دا سولوشن. ہو سکتا ہے اس کا سولوشن اسکول والوں کے پاس اویلیبل نہ ہو، آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی کی سیریس بات ہے. چلیں جب ضرور مجھے بتائیے گا کہ کچھ آپ کو کلیئر ہوا اور آپ نے بھی اسی طرح سے میری طرح پڑھا ہوا سائٹ ریڈنگ کے ساتھ، اور کیا ڈفرینس آپ کو لگا، سائٹ ریڈنگ زیادہ بہتر ہے یا فونکس زیادہ بہتر لگی آپ کو. اور ایٹ دا اینڈ انٹیلیجنٹ بچے جو ہوتے ہیں وہ مشکل حالات سے نکل ہی آتے ہیں. سیدھی سی جو بات ہے، میں کہوں کہ جیسے ہم لوگ پڑھنا سیکھ گئے، ڈیفینیٹلی اپنی محنت سے ہی سیکھے ہیں، لیکن چلو اللہ نے دماغ دیا ہوتا ہے، یہ بھی بات ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے سیریسلی چھوٹی عمر سے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ اسی طرح کی اور مزے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مزے کی ضرور سبسکرائب کریں چینل کو، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں، اور لائک بھی آپ نے کرنا ہے ویڈیو کو. ضرور کمنٹس میں شیئر کریں اپنے بچے کی ایج، اس کی اسٹڈی ریلیٹڈ پرابلم، اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کمنٹس. کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.